پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. وی اے ٹی سسٹم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. احتشام صاحب, کون سے ایریاز ہیں, سیکٹرز ہیں جو آپ کور کرنے جا رہے ہیں؟ سروسز سیکٹر فلی کورڈ ہوگا وی اے ٹی کے تحت؟ موسٹ آف دا سروسز سیکٹر. جو ایڈیشن جو اس میں فرق ہے فرام دی ایگزسٹنگ جی ایس ٹی, جو ایگزمپشنز ہیں جی ایس ٹی میں آن دا گڈ سائڈ اس کو کم کیے جائیں گے. ایگزمپشن کے معنی یہ ہیں جو ان پٹ ٹیکس کریڈٹ ملتا ہے اور اس کی ریفنڈ یا اس کی ایڈجسٹمنٹ کی سہولت نہیں ہوتی, اس کو برقرار کیا جائے گا. تو چین کچھ سروسز آئیڈینٹیفائی کریں گے, لائک ٹرانسپورٹ سیکٹر ہے. ایوری سروس ول بی کورڈ, the goods and services unless specifically specified. اس میں جو exempt ہوں گی سروسز, ایجوکیشن, ہیلتھ اینڈ بیسک فوڈس آر دی آئٹم جو ابھی بھی exempt ہیں, تو اس میں کوئی چینج نہیں آئے گی. پروسیسڈ فوڈس بھی, processed foods will probably not be done because they tend to be consumed by middle class and upper پروسیسڈ class فوڈس پہ people. ٹیکس آئے گا. Processed foods عبداللہ یوسف صاحب, جب ہم سروسز سیکٹر ہمارا ہاف آف جی ڈی پی ہے, اس پہ پراپرلی ٹیکس نہیں ہے, ٹیکس ایفرٹ ہونی چاہیے اس کے اوپر, یہاں تک بالکل اتفاق ہے. میکنزم جو اڈاپٹ کیا جا رہا ہے, کیا سروسز سیکٹر آسانی سے اس کو ایکسپٹ کر لے گا؟ کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم ماضی میں 10 دفعہ بھگت چکے ہیں. 2 دفعہ شٹر نیچے جاتا ہے تو اگلے دن حکومت پیچھے ہٹ جاتی ہے. اس کے لیے ہوم ورک کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. سروسز سیکٹر تھوڑا سا گنوا دیں, کون کون سی موٹے موٹے آئٹمز ہیں جو ایسوسیشن اس میں کور ہوں گی؟ دیکھیے نا, اب سب سے پہلے تو امپورٹنٹ سیکٹر جو ہے وہ ریٹیلرز کا ہے. ریٹیلرز, ہول سیلرز, اب یہ بہت بڑا سیکٹر ہے. ٹرانسپورٹرز another very huge, because یہ تقریباً 16% کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ٹو دا جی ڈی پی, ٹرانسپورٹرز about 12%, تو دونوں کو ملا کے 28% آف دا جی ڈی پی آر جسٹ دیز ٹو سیکٹرز. اب ان کی جو کنٹریبیوشن ہے ٹو دا ٹیکسز از لائک 6 to 7%, ویری نامنل. تو اب اس میں بہت بڑا گیپ ہے اور اس گیپ کو فل ہونا چاہیے. اب کوشچن یہ ہے کہ ہاؤ ول یو بی ایبل ٹو انفورس اٹ؟ آئی مین آئی ریئلی ایم ورڈ because I do not see that kind of a road map which should clearly spell out کہ مثلاً اب ریٹیلر اس وقت تو بیٹھا ہوا ہے بغیر کسی رسید کے, بغیر کسی اس کے, اب اس کو آپ نے ڈاکیومنٹ کرانا ہے. صحیح. So the point is that what are those steps, what are those systems, how are you really going to ensure that he actually does that, and how are you going to really administer that as well? 6 ماہ میں میرے خیال میں اگر فری کیش رجسٹر, الیکٹرانک کیش رجسٹر ڈسٹریبیوٹ کر دیتے نا, تو ہم اس کی کاسٹ پوری کر لیتے پہلے مہینے میں. Because these are the sort of things did happen in some other countries of the world. کیش رجسٹرز کا ایک کامن فینومینا رہا ہے. یہ کرتے, کچھ اور کرنا چاہتے, جو بھی کرنا چاہتے, بٹ کیا ہے وہ چیز جو کہ اس وقت تک ایٹ لیسٹ آئی ایم ناٹ ان دا نو آف دیٹ, کہ ہاؤ ڈو یو پرپوز دیٹ پرٹیکولر شاپ کیپر جو آج بیٹھا ہوا ہے بغیر رسید کے, ریسٹورینٹ والا ہے یا اور بے شمار, 1 جولائی کی صبح اٹھے گا اور اچانک سارے کھاتے بنا لے گا. ایگزیکٹلی. احتشام اصل میں دا اسمال ریٹیلر از آؤٹ آف دا ٹیکس. تھریشولڈ کیا ہوگی؟ تھریشولڈ 75 لاکھ کر دی ہے 50 لاکھ سے. پروپوزل تھی کہ 100 لاکھ کیا جائے مگر 75 لاکھ. 7.5 میں 75 لاکھ. تو دوز پیپل آر آؤٹ, دا اسمال ٹریڈرز آر آؤٹ. ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو ڈیٹرمن کہ اس کی 75 لاکھ جو ہے وہ اس کی ٹرن اوور ہے, اس کے لیے کچھ آڈٹ کریں گے یا سیلف اسیسمنٹ ہوگی؟ بالکل سیلف اسیسمنٹ ٹو بگن ود, اینڈ اف یو آر دین کاٹ. اور انہوں نے شروع کیا تھا سسٹم, بہت اچھا سسٹم بنایا ہے. ڈیٹا ویئر ہاؤس کی انہوں نے تجویز کی تھی, بہت اچھا بنا. کراس ریفرنسنگ ہو رہی ہے انفارمیشن کی, بہت اچھا چل رہا ہے ان کا, انہی کا سسٹم ہے. سسٹم جو انہوں نے چلایا ہے پرال کے اندر وہ اب کام کر رہا ہے. ای فائلنگ ہو رہی, انہوں نے شروع کی تھی, ای فائلنگ ہو رہی ہے, سسٹم چیک کر رہا ہے. آپ کو میں بتاؤں جو پہلے ریکنسائل کرنے میں مہینے لگتے تھے اب 15 منٹ میں ہو جاتا ہے. 15 منٹ میں سسٹم کین گیو دا ریفنڈ آٹومیٹکلی ٹو پیپلز بینک اکاؤنٹس اف دے آر رجسٹرڈ وائٹ ٹیکس پیئر. یعنی کہ ریکوائرمنٹ کتنی رکھیں گے؟ Audit should be a risk-based audit. Risk-based audit. VAT systems risk-based audit وغیرہ چلتے ہیں. CBR میں CBR کے پاس تھی, اب بھی ہے. کوشچن از اجازت ملے گی کہ نہیں, اور ملے گی اجازت؟ آپ بتائیے. بالکل ملنی چاہیے اور ہے, یہ 2 مختلف چیزیں ہوتی ہیں. بالکل اجازت کرنے کی, اگر نہیں ہوگی تو نہیں چلے گا. میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں. دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے سسٹمز کی بات کی ہے, یہی بات ہے اپنی تیاری کی. یعنی جہاں تک ایف پی آر کا تعلق ہے, دیئر کیپیسٹی, دیئر پریپیئرڈنس, یہ بہت ضروری چیزیں ہیں. اس طرح کا ہم بڑا پروگرام لے کے چلنا چاہ رہے ہیں. اب یہ جی ایس ٹی کے ہی آپ لے لیجئے موجودہ پوزیشن,
جس میں کہ ایک ہمارا کانسٹنٹ ایفرٹ اور کانسٹنٹ گراؤز کہہ لیں ود دا باڈیز, انڈسٹریل باڈیز, ٹریڈ باڈیز, کہ جناب آپ کا ریفنڈ کا سسٹم ابھی تک اس طرح سے اس لیول پہ نہیں آیا جہاں پہ ہونا چاہیے. اب کئی چیزیں اس میں ٹرائی آؤٹ کی گئی ہیں. فائنلی ایک سسٹم جو ہے وہ اب ان پلیس ہے, یعنی اٹ از ڈوبل. اب اس کو امپلیمنٹ کروانا ہے, اور اس کے لیے ضروری یہ تھا, میں سمجھتا ہوں ایٹ لیسٹ, کہ آپ جب کل کو یہ چیز کرنے جا رہے ہو تو آج اس چیز کو بجائے وربل کہنے کے آپ پروو کر دو بائی یور ایکشنز کہ لک یو فائل دس ریٹرن, یہ آپ نے دیا 72 گھنٹے کے اندر, یہ پیسہ اگر آپ کا ڈیو تھا تو سسٹمز نے اس کو ویریفائی کر کے آپ کے بینک اکاؤنٹ میں کریڈٹ کر دیا. دیٹ از واٹ دا سسٹم از سپوز ٹو ڈو. اب اگر وہ چیز جو ہے وہ ہو گئی ہے تو بہت اچھی بات ہے, بسم اللہ, بیکاز دیٹ گیوز دین دا کانفیڈینس ٹو دیٹ ٹیکس پیئر کہ یس دے آر ناٹ اونلی ٹاکنگ, دے آر ایکچولی ڈوئنگ اٹ. ابھی وہ ٹیسٹ سٹیج پہ چل رہا ہے, اور ابھی یہ چیز 100% میرے اطلاع کے مطابق اٹ از ناٹ ورکبل. اس میں سے کچھ انہوں نے کہا کہ جی 300 بندوں کو ہم سلیکٹ کر لیں اور اس کا ایک پائلٹ کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے پائلٹ ہونا چاہیے, بٹ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ اے فل فلیجڈ نظر انداز ہو رہا ہے نا, وہ یہ ہو رہا ہے کہ ٹرانسپورٹرز بھی اور ریٹیل سیکٹرز بھی یہ کھاتے مینٹین نہیں کرتے. جی نہیں, اگر میں وہی پوائنٹ دہراتا ہوں کہ اپنی جیب سے بھی کیش رجسٹر, الیکٹرانک کیش رجسٹر خرید کے دے دیتے تو پہلے مہینے کی ریٹرن کے ساتھ قیمت پوری ہو جاتی, لیکن وہ ہم نے ایفرٹ نہیں کی. ایک کال لے لیں پھر آگے اور چلاتے ہیں. محمد اسحاق صاحب ہیں, فارمر یہ پریزیڈنٹ ہیں پشاور چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے. جی اسحاق صاحب کیا کہیں گے آپ؟ السلام علیکم ملک صاحب. میں ایک تو عبداللہ یوسف صاحب بات سے ایگری بھی کرتا ہوں, دوسرا میرا احتشام صاحب سے بھی سوال ہے کہ یہ جو ایگزسٹنگ سافٹ ویئر تھا جو سیلز ٹیکس وغیرہ کا ہے, یہ اس پہ ملینز آف ڈالر خرچ کیا گیا ہے, یہ ڈاؤن دا ڈرین جائے گا. دوسری میری وہ جو ہے اس میں آبزرویشن یہ ہے سر کہ عبداللہ یوسف صاحب کے وقت میں جو ڈریکونین کلازز کو ہٹا دیا گیا تھا اور تھاؤزینڈز آف کیسز لٹیگیشن میں تھے, تو ان کی مہربانی سے یہ کلازز ہٹا کے لوگوں کو اس تکلیف اور عذاب سے نکالا گیا تھا, وہ انہوں نے ویٹ ایکٹ میں سر دوبارہ انٹروڈیوس کیا ہے. تیسری بات جو سر اس وقت ایف بی آر, وہ کون سی ڈریکونین چیز ہے جو دوبارہ انٹروڈیوس ہو رہی ہے جو آپ کو بہت پریشان کرے گی؟ سر اس میں ایک انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے ایک ٹرمز دیا ایسوسیٹڈ پرسن میں ریلیٹیوز کی, اس میں یہ میرے سامنے میرے بھائی کی دکان ہے, اگر میں ٹیکس میں ڈیفالٹ کیا ہے تو وہ میرے بھائی کو گرفتار کر سکتے ہیں. ایک منٹ یہی پہ رکیے گا احتشام صاحب, کیا یہ ڈیفالٹ کریں گے تو ان کے بھائی کو پکڑیں گے؟ یہ کہہ رہے نہیں پکڑیں گے. جی سر یہ دیکھیں, یہ اس وقت جو ہے لیگل ٹرمینالوجی ہے سر, یہ تو ٹرمز یوز اس وقت کرتے ہیں. ہم پریکٹیکلی سر اس چیز کو فیس کر چکے ہیں. عبداللہ یوسف صاحب اس چیز کے گواہ ہیں کہ انہوں نے ایک ٹائم آف سپلائی کے ہزاروں کیس انہوں نے ختم کیے ہیں. اچھا ایک بریک لے لیں. بہت شکریہ آپ کا اسحاق صاحب, آپ ہمارے ساتھ رہے. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. تو یہ ڈریکونین لاز کون سے ہیں, کہاں یہ لا کو اسٹنجنٹ بنا رہے ہیں کہ وہاں ایویژن کا اور ٹیکس ڈاجرز جو ہیں ان کو ہم پکڑ سکیں. ٹیکس ڈاجرز کو پکڑنا چاہیے, جو لوگ جینوئنلی ڈیفالٹ کر رہے ہیں پکڑنا چاہیے, لیکن ایک آنےسٹ ٹیکس پیئرز کو پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے. ہمارے ہاں سسٹم کچھ اس قسم کا ہے کہ ٹیکس کلیکٹر جو ہے وہ نارملی تمام ٹیکس پیئرز کو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ چوری کر رہے ہیں, اور ٹیکس جو دینے والا ہے وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ ٹیکس کلیکٹر نے جب تک اپنی جیب نہ گرم کی میری جان نہیں اس نے چھوڑنی. ایک بریک لے لیں, بریک کے بعد یہیں سے آغاز کرتے ہیں.